बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 22 जून यानी कि आज से 3 दिन पहले कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में मुबैना तौर पर जनरल फैज़ हमीद की आमद और उसके बाद होने वाली एक मीटिंग जिसमें 3 बड़े शामिल थे। इत्तलात के मुताबिक उस मीटिंग के अंदर जो दावे हो रहे हैं वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद को कुछ बहुत बड़ी ऑफर्स की गई हैं। इंपोर्टेड हुकूमत की तरफ से कुछ बहुत बड़ी पेशकशें जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद को की गई हैं और इस हवाले से उनका जवाब क्या था, मामलात क्या हैं, ये दावे आ कहां से रहे हैं, सोर्सेज क्या हैं, मैं ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। जबकि दूसरी जानिब लापता हकीकत टीवी का पैगाम आ चुका है। पिछले 3 दिन से हकीकत टीवी के तमाम तर यूट्यूब चैनल्स बंद थे, कोई ट्वीट नहीं आ रहा था, कोई अता पता नहीं था और जारी बात है बहुत से लोग हमसे भी पूछ रहे थे कि हकीकत टीवी का आखिर बना क्या है, उसका जो ओनर है और जो उसके पीछे असल चेहरा है वो इस वक्त किस हालत में है, रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ बोल रहा है। और जारी बात है कि सब ने एक दूसरे की ताकत बनना होता है और ये बड़े मुश्किल वक्त हैं। तो हकीकत टीवी का पैगाम भी आ चुका है, वो पैगाम भी आपके सामने रखना है। लेकिन पहले जरा मुल्की सियासत पर बात हो जाए और इमरान खान और जरदारी का अब बड़ा मैच पड़ने जा रहा है और नून लीग को तो मक्खन पर से बाल की तरह उठाकर बाहर फेंकने का मंसूबा ऑलरेडी मुक्तदर हलकों का था और ये पूरा ऑपरेशन, इसमें एक तीर से 2 शिकार किए गए। एक तो इमरान खान की सियासत को खत्म किया गया और दूसरा नून लीग की सियासत को और नून लीग का पंजाब पर जो असर व रसूख है उसे भी खत्म करने की कोशिश की गई और आसिफ अली जरदारी इस खेल का असल बेनिफिशरी, इस पूरे ऑपरेशन का असल बेनिफिशरी बनकर सामने आया है। इस सारे की सारी सूरत हाल के अंदर एक जानिब तो अब ये मजीद जारहाना रवैया अपनाएंगे और मलिक अहमद जो है नून लीग के, उन्होंने कहा है कि पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ आर्टिकल 6 के मुकदमात दर्ज कराने पर हम गौर कर रहे हैं और आर्टिकल 6 गद्दारी होता है, मुल्क से गद्दारी के मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और ऑब्वियसली फिर ये इमरान खान पर भी ये मुकदमात दर्ज करवाने का सोचेंगे। पता नहीं ये वजह क्या बनाते हैं। मुल्क से गद्दारी अगर ये है कि बाहर से मुसल्लत करदा एक हुकूमत के खिलाफ पुरअमन जमहूरी एहतजाज किया जाए, फिर पूरी पाकिस्तानी कौम पर आर्टिकल 6 लगा दें, क्योंकि पूरी पाकिस्तान की कौम मेजॉरिटी जो है वो आज इमरान खान के बयानिए के साथ है। और देख लीजिएगा ये जो आर्टिकल 6 का इनका मंसूबा है ये भी वापस इनके गले पड़ेगा। अभी तक कोई एक इकदाम, कोई छोटा सा इकदाम, कोई बहुत बड़ा इकदाम इस इंपोर्टेड हुकूमत का आप मुझे बता दें जो इन्होंने इमरान खान के खिलाफ करने की कोशिश की हो और वो वापस इनके अपने गले ना पड़ा हो और उसमें इन्हें रुसवाई ना हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने जरदारी को पंजाब में संभलने से पहले ही जो बड़े धचके देना शुरू कर दिए हुए हैं और संभलने से पहले ही जरदारी के नीचे से पंजाब की जो ज़मीन है वो खिसकाना शुरू कर दी है। इमरान खान इस वक्त सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। इमरान खान का एक एक पॉलिटिकल मूव, इमरान खान क्या कहता है, इमरान खान किस वक्त चुप करता है और किस वक्त वो कुछ नहीं कहता, ये सब कुछ बहुत ज्यादा माने रखता है, ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस वक्त उसके एक एक पॉलिटिकल मूव के ऊपर जरदारी जैसा सियासतदान भी सर पकड़ कर बैठा है। और ऑब्वियसली इत्तलात आई थी कि बिलावल को तैयार किया जा रहा है, बिलावल को इस वक्त लॉन्च करने की तैयारियां हो रही हैं। तो इस वक्त बिलावल की लॉन्चिंग से पहले ही इमरान खान ने पीपल्स पार्टी की, कल मैंने आपको बताया, एक विकेट गिराई, आज एक और विकेट गिराई है और इनके एक एमपीए के जो टिकट होल्डर हैं उन्हें भी इन्होंने शामिल कर लिया है। और बैक टू बैक इमरान खान की तरफ से ये इकदामात आ रहे हैं, कामयाबियां समेटना जारी हैं
اور اندر سے گراس روٹ لیول کی جو پالیٹکس ہے اس پر اب عمران خان نے بتائے گا. بیانیے کی جنگ نیشنل لیول پر، پبلک کراؤڈ پلر، ہر چیز اس نے دکھائی کہ وہ اپنے بلبوتے پر کر سکتا ہے. اسے کسی مقتدر حلقے کی سپورٹ نہیں چاہیے، عوام اس کے ساتھ ہے. اب وہ آپ کو گراس روٹ لیول کی پالیٹکس بھی کر کے دکھائے گا کہ عام لوگوں تک اور نیچلے لیول تک اور جو ووٹر ہوتا ہے کارکن لیول تک وہ کس طرح سے چیزوں کو منظم کرتا ہے. اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے 2/3 اکثریت کو عمران خان سے دور رکھا جا سکتا ہے. اچھا ناظرین کرام، یہاں پر بات ہو جائے حقیقت ٹی وی کی، جو کہ ظاہری بات ہے پاکستان کا ایک انتہائی اہم یوٹیوب چینل ہے. خبریں ملتی ہیں، بہت سے لوگوں کو حقیقت ٹی وی سے اختلاف ہوگا، بہت سے لوگ حقیقت ٹی وی کو پسند کرتے ہوں گے، لیکن وہ جو ایک بات ہے نا کہ I do not agree with what you say but I will defend to death your right to say it. تو چاہے جو بھی جیسی بھی بات کر رہا ہو، چاہے مخالف کیمپ کا ہی ہو، حقیقت ٹی وی تو ملک کے لیے کام کر رہا ہے. ہم تو اس کی فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے ویسے ہی آواز اٹھاتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ایک صحافی کو، ایک ایکٹیوسٹ کو کراچی سے اٹھا لیا گیا، اس پر بھی آواز اٹھائی، اسے بھی اچانک غائب کر دیا گیا. تو یہ روش جو ہے یہ بڑی غلط ہے. حقیقت ٹی وی 3-4 دن سے غائب تھا، کوئی ویڈیو نہیں آ رہی تھی، ایک چینل پر نہیں بلکہ دیگر چینلز جو ہیں ان کے اوپر بھی جو حقیقت ٹی وی کے نیٹ ورک کا حصہ ہے سب بند. اچانک خاموشی، ہو کا عالم. بہت سے لوگوں نے ہم سے بھی پوچھا، پھر obviously وہ شخص جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آتا، اور پھر ہمارے تک بے شک چیزیں پتہ بھی ہوں. اگر کوئی شخص اپنی آئیڈینٹی ریویل نہیں کرنا چاہتا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کی آئیڈینٹی ریویل کریں. لیکن obviously بہت سے لوگوں کو علم بھی ہے. اس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر خبریں گردش کی کہ حقیقت ٹی وی کے اونر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اٹھا لیا گیا ہے. اس وقت حقیقت ٹی وی کا پیغام یہ ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. اور ظاہری بات ہے یہ ایک انڈیکیٹر ہے، اور ساتھ کہا گیا ہے کہ کچھ ناقابل بیان بدترین مشکلات کی وجہ سے حقیقت ٹی وی کا رابطہ اپنی عوام سے منقطع ہو گیا ہے. آپ کے ساتھ سفر جاری رہے گا انشاءاللہ، جب تک اللہ چاہے گا حقیقت ٹی وی چلتا رہے گا. اور اس سب میں یہ بتایا گیا ہے کہ حقیقت ٹی وی نے یہی کہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں وہ سامنے آئے ہیں اب، اور انہوں نے کہا کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر ہماری ویڈیو اور ہمارا پیغام جو ہے وہ عوام تک آئے گا. اور یہ پیغام جب آئے گا، اگر یہ نہیں آتا تو پھر آپ ہمارے لیے آواز بھی اٹھائیں، ہماری آواز بھی بنے، اور پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی پھر بڑی عجیب سی صورتحال ہوگی اور حالات زیادہ خراب ہوں گے. تو یہ اس وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حقیقت ٹی وی واپس آ گیا ہے. نیکسٹ 24 آورز کے اندر ویڈیو بھی آ جائے گی، اور اگر کچھ غلط نہ ہوا پھر آئے گی. اور 20 جون سے غائب تھا، اور کیا ہوا تھا ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں میری طرف سے آپ کو بتانے کے بجائے یہ وہ خود ہی بتائیں تو بہتر ہے، جتنا وہ بتانا چاہتے ہیں. لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس وقت ہی از بیک. اب ذرا بات ہو جائے جنرل فیض حمید کے حوالے سے. میجر عادل راجہ ہیں، ریٹائرڈ ہیں، پاکستان کی ملٹری سے کافی زیادہ ووکل ہیں، اور ان کا ایک پورا ایپیسوڈ ہوا تھا وہ پاکستان سے کس طرح سے انہیں نکلنا پڑا، اور وہ اس وقت لندن میں مقیم ہیں. اور میجر عادل راجہ جو ہیں وہ کچھ انکشافات کرتے آئے ہیں، اور انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے، اور یہ انکشاف ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے، اس میں obviously بطور کور کمانڈر پشاور، کیونکہ افغانستان کے معاملات ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بریفنگ تھی، جنرل فیض حمید کو انوائٹ کیا گیا. اب وہ جو کلیم کر رہے ہیں، جو کہ دعویٰ ہے ان کے سورسز کے حوالے سے، obviously اس دعوے کے اوپر اب جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں، ایس پی آر ہے، اس کی طرف سے ہم کوشش کریں گے کہ ان کا ورژن بھی لیں اور موقف جو ہے وہ سامنے آئے تاکہ ان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھا جائے. لیکن ابھی تک کی جو سورسز ہیں اور جو باتیں اس وقت گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے بعد آرمی چیف اور وزیر اعظم اور کور کمانڈر پشاور کی میٹنگ ہوئی، جس میں انہیں ایک مرتبہ پھر سے ڈی جی آئی ایس آئی بنانے کی پیشکش کی گئی. اور یہی ظاہری بات ہے یہ سیٹلمنٹ کے لیے کی گئی کہ ہمارے ساتھ معاملات درست کر لیں. اور اس کے بعد انہیں کچھ لوگوں کے پیغامات، کچھ لوگوں کے ذریعے شہباز شریف کے پیغامات بھیجے گئے کہ آپ کو ہم چیف بنانے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کریں گے، لیکن obviously آپ کو اس پورا جو پی ٹی آئی کو کنٹین کرنے کا منصوبہ ہے اور آپ سے بہتر وہ کوئی نہیں کر سکے گا، تو انہیں 50 سیٹوں کی پارٹی بنانا ہے، تو اس کے اوپر آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. تو اطلاعات یہ ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے، کیونکہ میں بار بار
کہہ رہا ہوں, انہیں کوٹ کر رہا ہوں, آبویسلی دوسری سائڈ کا ورژن بھی ہم لینے کی کوشش کریں گے کہ یہاں سے جو یہ آفر ہے یہ ریجیکٹ کر دی گئی. یہاں تک ضرور کہا گیا کہ اگر پاکستان کی خاطر اور پاکستان کی بہتری کی خاطر مجھے کسی عہدے پر رکھنا ہے, چاہے وہ واپس DGI کا ہو یا پھر آگے چل کر چیف بنانا ہو, تو وہ میں قبول کروں گا, لیکن کسی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے قبول نہیں کروں گا. اور وہ آبویس سی بات ہے کہ ہونا بھی نہیں چاہیے, کسی بھی افسر کو نہیں ہونا چاہیے. اور ایسی کوئی آفر بھی اگر کسی سیاستدان کی طرف سے آتی ہے تو اس کی مذمت ہونی چاہیے, اس کے خلاف بولنا چاہیے. اور ایسا اگر کوئی سوچ رہا ہے سیاستدان تو اسے اپنے جمہوری ہونے پر سوالات جو ہیں اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.